الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو، ایک وہ قرآن ہے جو دو جلدوں کے درمیان یعنی دو گدوں کے درمیان ہے، یہ علمی قرآن ہے، علمی قرآن ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کتاب کی صورت میں، یہ علمی قرآن ہے، اور ایک عملی قرآن ہے جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ وہ عملی قرآن، چلتا پھرتا قرآن میرے آقا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا امام حسین کو میرے آقا نے کس چیز کی تعریف دی؟ غور سے بولے، خیموں میں بیویاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معصوم ہیں، سب اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ میرا حسین اور آپ کا خانوادہ، آپ کے بچے قرآن کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے، قرآن کے عامل تھے۔ الحمدللہ آج قرآن کی دولت اہل سنت کے پاس ہے۔ بیویاں بے پرد نہیں ہوئی، بیویاں خیموں میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ اسوہ حسینی قرآن سے سیکھے، سنت حسینی قرآن سے سیکھے۔ قرآن نے پردے کا حکم دیا، میرے آقا نے پردے کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں میرے آقا اعتکاف کی صورت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رہے، اچانک ٹھک 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 کی آواز آتی ہے، لاٹھی کی آواز آتی ہے۔ محسوس ہوا جیسے کوئی شخص آ رہا ہے، لاٹھی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے آقا نے، میرے محبوب نے اپنی گھر والیوں سے فرمایا احتجبا احتجبا احتجبا، زینب پردہ کیجئے، عائشہ پردہ کیجئے۔ آقا لاٹھی کی آواز سے محسوس ہو رہا ہے آنے والا نبینا ہے، آنے والا آنکھوں سے محتاج ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک آنے والا تو آنکھوں سے محتاج ہے، نابینا ہے، لیکن تم تو نابینی نہیں ہو۔ جس طرح مرد کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح اما بی بی کو بھی حکم ہے کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ جب غیر محرم سامنے آئے اپنی آنکھوں کو نیچا کر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ والے دوستو، میرے آقا نے، میرے پیغمبر نے، میرے محبوب نے تو یہ فرمایا کہ مائی بی بی، میری امتیہ، بہن بیٹی، اگر تو گنگا کرے، گنگا کرتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ کر اس گنگے میں آ جائے، فرمایا ان کو صحن میں ایسے نہیں بکھیر دینا، ایسے نہیں ڈال دینا، بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے حکم دیا ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو یا تندور میں جلا دینا یا زمین کھود کر اس کے اندر دفن کر دینا۔ آقا کیوں؟ مبادا یہ ٹوٹے ہوئے بال، جسم سے علیحدہ بال، یہ اڑتے ہوئے باہر گلی میں چلے جائیں، گلی کا کوئی آواز، گلی کا کوئی بدماش گزرتا ہوا دیکھے ان بالوں کو اور یہ تانا کسے، یہ آوازہ کسے کہ یہ تو فلاں کی بیٹی کے بال ہے، فلاں کی بہن کے بال ہے، فلاں کی گھر والی کے بال ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھ کر کوئی آواز و بدماش آوازہ کسے۔ فرمایا میری بیٹی، میری امتیہ، ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو یا تو تندور میں جلانا یا زمین میں دفن کر دینا۔ جو نبی ٹوٹے ہوئے بالوں کو گلی میں جانا برداشت نہیں کر سکتا، کیا اس نبی کی بیٹیاں بال کھول کر بازاروں میں آ سکتی ہیں؟
حضور علیہ السلام کے چچا ہیں سیدنا امیر حمزہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں جنہیں حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا. جس کا لقب دیا عالم یہ ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کان علیحدہ کاٹے گئے، لب علیحدہ کاٹے گئے، زبان علیحدہ کاٹی گئی، آنکھیں نکال لی گئی، سینہ چاک کر کے جگر نکال لیا گیا، ہندا چباتی رہی، انگلیاں کٹی ہوئی، پاؤں کٹے ہوئے، پورا وجود جسم مسلح کیا ہوا. احد میں تمام شہداء کے لاشیں آ گئے، حضرت حمزہ کا لاشا نہیں آیا. حضور نے فرمایا علی و عباس رضی اللہ عنہما جاؤ میرے چچا کا حمزہ کا لاشا تلاش کر کے آؤ. سیدنا علی پورا میدان گھومتے ہیں، ایک مقام سے کٹی ہوئی انگلیاں بھی تلاش کی، دیکھی یہ تو حضرت حمزہ کی انگلیاں ہیں. آگے گئے بازو کٹے ہوئے ملے، آگے گئے وجود کٹا پھٹا ملا، ایک گٹھڑی سی بنا کر حضور کی خدمت میں لائے. میرے آقا دیکھ رہے ہیں اللہ میرے چچا کا یہ عالم چیز تو کرتا ہے، آج ان کی بوٹیاں فرمایا ایسے میدان میں چھوڑ دوں پرندے جنگل کے آئے، پرندے میرے چچا کا لاشا اس طرح کھا کر جائیں، دن قیامت کے ہر ایک کے وجود سے ایسے نکلے. میرے محبوب چادر ڈالتے ہیں، چادر چھوٹی پڑ جاتی ہے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں. حضرت حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی، میرے آقا کی پھوپھی اما، پتہ چلا انہیں، پتہ چلا میرا بھائی شہید ہوا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، جسم بیرے بیرے ہے، اعضاء کٹے پھٹے ہیں. تشریف لا رہی ہیں بابرقع، تشریف لا رہی ہیں باپردہ. حضور کو خبر ملی، میرے آقا کو پتا چلا میری بہن میری پھوپھی آ رہی ہے، سیدہ صفیہ آ رہی ہے. حضرت زبیر بن العوام کو بھیجا، زبیر جی اپنی امی سے جا کے کہو حضور فرماتے ہیں میرے چچا کی لاش زیارت کے قابل نہیں، وجود ٹکڑے ٹکڑے ہے، نہ آئے نہ آئے. سیدہ صفیہ کو منع کر دو. سیدہ حضور کی پھوپھی تھی، میرے آقا کی پھوپھی تھی، سن کے بیٹے سے کہنے لگی زبیر میرے بھتیجے محمد سے کہو میں صفیہ اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کی غرض سے نہیں آ رہی، بھائی کی لاش پر ہائے رائے کرنے نہیں آ رہی، بھائی کے لاشے پر میں بہت چاک کرنے نہیں آ رہی. میرے بھتیجے محمد سے کہو میں اپنے بھیا کے لاشے کو چومنے کے لیے آ رہی ہوں اور مبارکبادی کا پیغام دینے کے لیے آ رہی ہوں کہ بھیا حمزہ اللہ نے تیری جان کو قبول کر لیا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ جس پیغمبر نے، جس نبی نے ایک احتمال تھا، گمان تھا، خیال تھا، شک تھا کہ عورت ہے، کمزور دل ہے، شاید اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور زبان سے آہ نہ نکل جائے. شاید بھائی کے لاشے کو اس حال میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور پردہ اتر جائے. حضور کو برداشت نہیں ہوا، منع فرما دیا. ارے جس نبوت کے خاندان کی یہ روایت ہے کہ پھر سیدہ صفیہ آئی، آ کے اپنے بھیا کے ایسے پیشانی پر ہاتھ رکھا، فرمایا طبت حیا و میتا، اے میرے بھیا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں قبول. تو آج سیدہ زینب کس طرح اپنے بھائی کی لاش پر آ کر نعوذ باللہ بیعت کر سکتی ہے؟
اونچی آواز. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا عقیدہ ہے، میرا آخری جملہ سننا، ہمارا ایمان ہے سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ کر زمین پر آ سکتے ہیں، پر نبوت کا خاندان نبی کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. کر سکتے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، امت کی بیوی، امت کی بیٹی، امت کی بہن، امت کی بیوی، فرمایا جب تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے آواز اونچی نہیں کرنی، قرآن پڑھ لیکن آہستہ آواز سے پڑھ، قرآن پڑھ دھیمے لہجے میں پڑھ، قرآن پڑھ پست آواز میں پڑھ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب مائی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو قرآن جیسی اللہ کی کلام اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو کس طرح سیدہ زینب خیمے میں بیٹھ کر کے زور زور سے آہو پکار کر سکتی ہے؟ اور ایک جملہ میرا یہ بھی یاد رکھ، اللہ ہر چیز برداشت کرتا ہے، پر نبی کے خاندان کی، نبی کے اہل بیت کی تذلیل برداشت نہیں کرتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اہل بیت کا مقام بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، وقار بیان کرتے ہیں. کیوں؟ یہ گھرانہ ہے بھی شان والا، یہ گھرانہ ہے بھی مقام والا، یہ گھرانہ ہے بھی عظمتوں والا. عظمتیں ان پر ختم، شان ان پر ختم، مقام ان پر ختم، اور رفعت ان پر ختم، بلندی ان پر ختم. ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، وکیل صفائی ہیں. ہم اہل بیت کا شان، مقام، عظمت وہ مانتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. کل بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز. آج میں نے آپ کو عاشور کی رات کا جو اسوہ حسینی ہے کہ سیدنا امام حسین نے اس عاشورہ کی رات میں تمام اہل خیمہ کو قرآن کی تعلیمات کرنے کا حکم بخشا، حکم فرمایا. تمام رات اہل بیت کی بیویاں، مائیاں، بہنیں، بیٹیاں، جوان، بوڑھے اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، نوافل میں مشغول رہے، تہجد میں مشغول رہے. سوچو حسینی ہوگا، حسین کا غلام ہوگا، حسین کا نوکر ہوگا، حسین کا خادم ہوگا. وہ آج کی رات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے گا. آج عبادت کی رات. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ محرم کو ایسا ویسا نہ سمجھے. یہ محرم عظمتوں والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، مقام والا مہینہ ہے. حضرت آدم کی پیدائش اسی محرم الحرام میں ہوئی، نوح علیہ السلام کو کامیابی اسی محرم الحرام میں ملی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی محرم الحرام میں ہوئی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات اسی محرم الحرام میں ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی آنکھوں کی بینائی اسی محرم الحرام میں لوٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی اسی محرم الحرام میں ملی، تخت شاہی، تخت مصر پر آپ بیٹھے اسی محرم الحرام میں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طرح چلتے آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامیابی اسی محرم الحرام میں ملی، سیدنا فاروق اعظم کو کامیابی شہادت کی یہ کو محرم الحرام کو ملی، سیدنا امام حسین کو شہادت کی کامیابی اور کامرانی اسی 10 محرم الحرام کو ملی، اور قیامت جو ہوگا وہ بھی اسی 10 محرم الحرام کو ہوگا. تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، مقام والا مہینہ ہے. کل آپ میں سے ہر آدمی
10 دوستوں کو ساتھ لے کر آئے، اور یہاں پر حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب ان کا خطاب ہوگا اور علماء ہوں گے ان کا خطاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فرض میں منصبی سمجھتا ہوں کہ میں ضلعی امن کمیٹی اور ڈویژنل امن کمیٹی کا ممبر ہونے کے ناطے اپنی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب پر لیا آنے پر پابندی تھی، جناب ڈی پی او اور ڈی سی او صاحب نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے ان کے آرڈر واپس لے کر اس پابندی کو ختم کیا، اور ہمیشہ کی طرح جیسے وہ یہاں پر 10 محرم الحرام کو تقریر بیان فرماتے تھے ان کو تشریف لانے کا اجازت نامہ جاری۔ ہم تعاون کرنے والے لوگ ہیں، تعاون نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، اس کا اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا یہ مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ امن کا قیام یہ ہماری دولت ہے۔ اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ احسان فرمایا کہ مکہ فتح ہوا، امن کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اے قریشیوں، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھوک سے نجات دی اور امن کی دولت سے مالا مال کیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یعبدوا رب هذا البیت۔ ہم اہل سنت امن کے داعی ہیں، امن کے علم بردار ہیں، صرف محرم الحرام میں نہیں بلکہ پورے سال میں ہم امن کے قیام کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس معاملے میں تعاون فرماتے ہیں، بھائی عبد الرؤوف صاحب، بھائی شفیق صاحب، حضرت مولانا محمد حسین صاحب اور جتنی انجمن ہے جامع مسجد کرنال کی، بھائی شفیق صاحب کے حکم سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے اور انتظامیہ سے ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، صرف 10 محرم الحرام میں نہیں بلکہ پورے سال، اور یہ تعاون جاری رہے گا، ساری رہے گا اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اس تعاون کو جاری رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔